بیسمنٹ کا بھاری لوہے کا دروازہ دھماکے سے کھلا۔ میران آفریدی پولیس فورس کے کمانڈوز کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ ہاتھ میں لہراتی گن سیدھی سامنے تنی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی میران کی نظر عائشہ پر پڑی، جس کے سر پر ابتسام نے مضبوطی سے بندوق ٹکا رکھی تھی اور اس کا نازک زخمی وجود ابتسام کے آگے ڈھال بنا ہوا تھا، میران کے قدم وہیں جم گئے۔ عائشہ کے چہرے پر سوجے ہوئے زخم اور خون کے نشان دیکھ کر میران کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور پیچھے موجود پولیس والوں کو پیچھے ہٹنے اور گنز نیچے کرنے کا اشارہ کیا۔ میران لالا، عائشہ نے جیسے ہی اپنے بھائی کو دیکھا، اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ لوہے کی گرفت میں تڑپتی ہوئی زار و قطار رونے لگی۔ لالا، مجھے بچائیں، خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالیں، یہ لوگ بہت برے ہیں۔ عائشہ خاموش۔ ابتسام نے عائشہ کے سر پر گن کا دباؤ بڑھاتے ہوئے سرد اور حتمی لہجے میں کہا، پھر اس کی نظریں سیدھی میران کی آنکھوں میں پیوست ہو گئیں۔ اپنی گن نیچے کرو میران آفریدی، اور اپنے آدمیوں سے کہو کہ ہمارے راستے سے ہٹ جائے۔ ابتسام سکندر۔ میران نے اپنے دانت پیستے ہوئے اپنی آواز کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی تاکہ عائشہ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ایک نہتی اور زخمی لڑکی کے سر پر بندوق تان کر مرد بننے کی کوشش مت کرو۔ گن نیچے کرو اور عائشہ کو ہمارے حوالے کرو۔ میں نے کہا ہمیں یہاں سے سیدھا باہر جانے کا راستہ دو۔ ابتسام نے گرجدار آواز میں جواب دیا۔ اس کا ہاتھ گن کے ٹریگر پر جما ہوا تھا اور وہ اپنی ماں کو مضبوطی سے اپنے پیچھے چھپائے ہوئے تھا۔ اگر کسی نے بھی ایک انچ آگے بڑھنے کی کوشش کی تو میں ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر عائشہ کو یہیں شوٹ کر دوں گا۔ میری ماں کو کچھ ہوا تو تمہاری بہن کی لاش یہاں سے جائے گی۔ اسی پل بیسمنٹ کے مٹیالے اندھیرے کو چیرتے ہوئے دو اور بھاری قدم اندر داخل ہوئے۔ زاہد آفریدی اور کبیر آفریدی بھی پولیس کے پیچھے سے ہوتے ہوئے اندر پہنچ چکے تھے۔ اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر زاہد آفریدی کا ہاتھ ان کے سینے پر چلا گیا، جبکہ کبیر آفریدی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ عائشہ میری بچی! کبیر آفریدی تڑپ کر آگے بڑھنے لگے، لیکن میران نے ہاتھ بڑھا کر اپنے باپ کو روک دیا۔ ابتسام نے جیسے ہی زاہد آفریدی کو دیکھا، اس کے چہرے پر 20 سال پرانی نفرت کی شدید لہر اٹھی۔ اس نے گن کا رخ ہلکا سا گھمایا، لیکن عائشہ کے سر سے ہٹایا نہیں۔ آ گئے زاہد آفریدی، دیکھو دیکھو اپنی لاڈلی بیٹی کا حال، یہ تمہارے گناہوں کا حساب ہے۔ اگر اپنی نسل کی زندگی چاہتے ہو تو اپنے ان مہروں کو پیچھے ہٹاؤ۔ میری ماں کی زندگی کے بدلے ہی عائشہ زندہ یہاں سے باہر جائے گی، ورنہ آج آفریدی خاندان کا خون مٹی میں ملے گا۔ عائشہ اپنے باپ کو سامنے پا کر اور بھی بدحوازی سے رونے لگی۔ فضا میں موت کا سناٹا چھایا ہوا تھا، جہاں ایک غلط قدم عائشہ کی زندگی کا چراغ گل کر سکتا تھا۔ زاہد آفریدی نے جیسے ہی اپنی بیٹی کی سسکیاں اور ابتسام کے تیکھے تیور دیکھے، ان کے بوڑھے چہرے پر سنجیدگی اور خوف کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے اور سمجھانے والے انداز میں بولے، ابتسام میری بات سنو، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، تمہیں آخر چاہیے کیا؟ دولت، زمین یا کوئی اور ڈیمانڈ؟ تم اپنی شرطیں بتاؤ، ہم تمہاری ساری ڈیمانڈز پوری کریں گے، بس میری بچی کو چھوڑ دو۔ ڈیمانڈز؟ ابتسام کے لبوں پر انتہائی زہریلی اور نفرت سے بھری مسکراہٹ ابھری۔ اس کی آنکھوں میں وحشیانہ جلال تھا۔ عائشہ کی جان کے بدلے مجھے دولت نہیں، مجھے تمہاری جان چاہیے زاہد آفریدی۔ یہ سنتے ہی میران اور کبیر آفریدی کے جبڑے بری طرح تن گئے۔ ان کا خون کھولنے لگا کہ کوئی ان کے بڑوں کی زندگی پر اس طرح سودے بازی کر رہا تھا۔ زاہد آفریدی نے ہڑبڑا کر اپنے سامنے کھڑے اس غسیلے نوجوان کو دیکھا۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میری جان، میری تم سے کیا دشمنی ہے؟ میں تو تمہیں جانتا تک نہیں۔ تم مجھے نہیں جانتے؟ ابتسام تنزیہ انداز میں ہنسا اور پھر وہ شیر کی طرح غرایا، لیکن میں تمہیں بہت اچھے سے جانتا ہوں، تمہارا ایک ایک گناہ مجھے زبانی یاد ہے۔ غصے کی اسی عالم میں اس نے عائشہ کی کنپٹی پر گن کا دباؤ اس حد تک بڑھا دیا کہ عائشہ کے منہ سے سسکاری نکل گئی۔ یہ دیکھتے ہی میران اور کبیر کا ضبط جواب دے گیا، انہوں نے فوراً اپنی گنز دوبارہ سیدھی ابتسام کے تن پر تان لی۔ بندوق نیچے کرو ابتسام، ورنہ اگلا سیکنڈ تمہاری زندگی کا آخری سیکنڈ ہوگا، میران نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ زاہد آفریدی نے گھبرا کر اپنے بیٹے کو منع کرنا چاہا۔ رک جاؤ میران، کبیر پیچھے ہٹو۔ ابھی وہ لوگ آپس میں تکرار کر ہی رہے تھے کہ عائشہ نے اس سنگین صورتحال کے بیچ میں اچانک مداخلت کی۔ اس نے روتے ہوئے لیکن عجیب سے یقین کے ساتھ اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ آپ لوگ بے فکر رہیں بھائی، سر ابتسام مجھے نہیں ماریں گے، یہ مجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ عائشہ کی بیچ میں مداخلت اور اس کا یہ بے جاں یقین ابتسام کو شدید ناگوار گزرا۔ اس کے چہرے پر ناپسندیدگی ابھری۔ اس نے جھک کر عائشہ کے کان کے بالکل قریب نہایت غسیلی آواز میں غرا کر کہا، عائشہ خاموش رہو۔ عائشہ کو چپ کرانے کے بعد اس نے دوبارہ اپنی گن کا رخ زاہد آفریدی کی طرف کیا اور اپنی شرط رکھی، زاہد آفریدی اگر اپنی بیٹی کو خیر چاہتی ہو تو پہلے میری ماں کو یہاں سے عزت اور سیکیورٹی کے ساتھ جانے دو،
جب وہ محفوظ ٹھکانے پر پہنچ جائیں گی تب میں عائشہ کو چھوڑ کر تم سے اپنا پورا حساب بے باک کروں گا۔ 1 منٹ بھی نہیں۔ میران نے ابتسام کی بات کو بیچ سے کاٹی۔ اس کا صبر اب مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ میں تمہاری کوئی فضول شرط نہیں سننے والا۔ چھوڑو عائشہ کو ورنہ میں 3 تک گروں گا اور اگلی گولی سیدھی تمہاری بھیجے کے پار ہوگی۔ میران پاگل مت بنو، وہ عائشہ کو مار دے گا۔ زاہد آفریدی نے آگے بڑھ کر میران کو روکنے کی کوشش کی لیکن میران اب کسی کے سننے کی موج میں نہیں تھا۔ ان کی انگلی ٹریگر پر جم چکی تھی۔ 1۔ میران نے سرد اور حتمی لہجے میں کاؤنٹنگ شروع کر دی۔ بیسمنٹ کی فضا میں جیسے وقت تھم گیا۔ ابتسام نے اپنی گرفت عائشہ پر مزید مضبوط کر لی اور اپنی ماں کو اپنے پیچھے اور زیادہ چھپا لیا، جبکہ عائشہ نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ 2۔ میران کی آواز پورے تہخانے میں گونجی۔ 3۔ میران کے منہ سے لفظ 3 نکلتے ہی بیسمنٹ کی تنگ فضا میں ٹھاک کی زوردار اور کان پھاڑ دینے والی گولی کی آواز گونجی۔ فضا میں بارود کی بو پھیل گئی اور ایک سیکنڈ کے لیے وہاں موجود ہر انسان پتھر کا بت بن گیا۔ عائشہ! زاہد آفریدی اپنی بیٹی کا نام لیتے ہولناک طریقے سے چلائی۔ ابتسام کے چہرے کا رنگ یکدم اڑنے لگا۔ اس کی مضبوط گرفت عائشہ پر یکلخت ڈھیلی پڑ گئی۔ عائشہ نے جب دیکھا کہ وہ بالکل سلامت ہے تو اس نے بنا ایک پل ضائع کیے خود کو ابتسام کے حصار سے چھڑایا اور روتی ہوئی تیزی سے دوڑ کر زاہد آفریدی کی طرف بھاگی۔ گولی عائشہ کو نہیں بلکہ ابتسام کو لگی تھی۔ گہرا سرخ خون ٹپکتا ہوا ابتسام کی ٹانگوں کے درمیان فرش پر گرنے لگا۔ عائشہ نے زاہد آفریدی کے سینے سے لگتے اس ہولناک منظر کو دیکھنے کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنی آنکھیں زور سے میچ لیں۔ میران اور کبیر آفریدی نے شدید حیرت سے اپنی گنز کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر الجھن تھی کیونکہ گولی نہ میران نے چلائی تھی، نہ کبیر نے، اور نہ ہی ان کے ساتھ آئے کسی پولیس والے نے۔ اسی پل ابتسام شدید صدمے اور تکلیف کی کیفیت میں آہستہ آہستہ پیچھے پلٹا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی اپنی ماں ریوالور والا ہاتھ سیدھا ابتسام کی طرف کیے کھڑی تھی اور اس کی بندوق کی نالی نے ہلکا ہلکا دھواں نکل رہا تھا۔ تکلیف اور صدمے کے باعث ابتسام کے چہرے پر بے یقینی ابھری۔ وہ اپنے خشک لب ہلا کر کچھ کہہ نہیں چاہتا تھا کہ تہخانے میں دوبارہ ٹھاک کی آواز گونجی۔ اس بار ابتسام کی ماں کی گن سے نکلنے والی گولی سیدھی ابتسام کے سینے میں جا کر پیوست ہوئی۔ شدید اذیت سے ابتسام کے ہاتھ سے اس کی بندوق نیچے فرش پر گر گئی۔ اس کے سینے سے خون بھل بھل بہنے لگا۔ اس کی ٹانگوں سے وزن اٹھنے سے انکار کر دیا اور وہ ایک بھاری آواز کے ساتھ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ ابتسام کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگی۔ عائشہ یہ منظر دیکھ کر خوف کے مارے بے ہوشی کے ترنگ میں جانے لگی۔ میران نے صورتحال کی سنگینی کو بھاپتے ہوئے فوراً زاہد آفریدی سے کہا، بابا آپ عائشہ کو لے کر یہاں سے نکلیں، فوراً جائیں۔ زاہد آفریدی فوراً پلٹے اور عائشہ کو ساتھ لے کر جانے لگے جب اچانک بیسمنٹ کی دیواروں سے ابتسام کی ماں کی وحشیانہ آواز ٹکرائی۔ وہ دیوانہ وار ہنستے ہوئے زاہد آفریدی کو مخاطب کر کے بولی، رک جاؤ زاہد آفریدی، اتنی جلدی کیا ہے؟ جاتے جاتے اپنے بڑے بیٹی کی لاش لے کر نہیں جاؤ گے؟ زاہد آفریدی کے قدم وہیں رک گئے۔ انہوں نے پلٹ کر اس ادھیڑ عمر عورت کو دیکھا جیسے وہ دھندلے ماضی میں اس کا چہرہ پہچاننے کی کوشش کر رہے ہوں، لیکن وہ اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھے تھے۔ عورت نے صفقانہ قہقہا لگایا اور زمین پر پڑے ہوئے ابتسام کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولی، تمہارا بڑا بیٹا عابد خان آفریدی۔ یہ نام کانوں میں پڑتی زاہد آفریدی کے ہاتھ لرزنے لگے اور ان کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ کبیر آفریدی نے آگے بڑھ کر تقریباً بے ہوش ہو چکی عائشہ کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور تیزی سے باہر کی طرف بھاگا، جبکہ زاہد آفریدی ساکت نظروں سے زمین پر پڑے خون میں لت پت ابتسام کو دیکھتے ہوئے کانپتی ٹانگوں سے اس کی جانب بڑھے۔ یہ جھوٹ ہے، میرا عابد بچپن میں وہ کہتے کہتے یکدم رک گئے۔ ان کا گلا رند گیا۔ وہ عورت اور زور سے ہنسی۔ کاش تم نے اس وقت اپنی بیوی پر یقین کر لیا ہوتا زاہد آفریدی۔ وہ کوما میں جانے سے پہلے تمہیں بار بار رو کر بتاتی رہی تھی کہ اس کا عابد زندہ ہے، اس نے اپنے عابد کو دیکھا ہے، پر تم نے اس کی ممتا کے یقین کو پاگل پن سمجھا۔ ویری بیڈ۔ وہ عورت دیوانوں کی طرح قہقہے لگانے لگی۔ زاہد آفریدی زمین پر پڑے ابتسام کے وجود کے پاس گھٹنوں کے پل بیٹھ گئے۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے بے جان ہوتے چہرے کو چھوا اور پھر تڑپ کر چلائے، میران یہ میرا عابد ہے، میران یہ تمہارا بھائی ہے۔ وہ عورت دانت پیستے ہوئے آگے بڑھی، مجھے پہچان تو لیا ہوگا زاہد آفریدی۔ زاہد آفریدی کا غم یکدم شدید غصے میں بدل گیا۔ وہ چلاتے ہوئے اس عورت کی طرف جھپٹے۔ اس پاگل عورت نے زاہد آفریدی پر بھی نشانہ باندھ کر شوٹ کرنا چاہا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ٹریگر دباتی پولیس کی ایک گولی سنسناتی ہوئی آئی اور سیدھے اس کے بازو پر لگی۔ بندوق اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔
میران نے ایک پل کی بھی تاخیر نہیں کی۔ وہ تیزی سے ابتسام یعنی اپنے بھائی عابق کی جانب بڑھا۔ اس نے پولیس والوں کی مدد سے عابق کی باڈی کو اٹھایا اور اسے ہسپتال منتقل کرنے کے لیے باہر کی طرف بھاگا۔ دوسری طرف باقی پولیس افسران نے زاہد آفریدی کو سنبھالا، جو صدمے سے پاگل ہو رہے تھے، اور اس زخمی عورت کو گرفتار کر کے زبردستی بیسمنٹ سے باہر لے گئے۔ ایمبولینس کے سائرن کی تیز اور دل دہلا دینے والی آواز رات کے سناٹے کو چیر رہی تھی۔ ڈاکٹر کے اندر شدید افراتفری، گاڑی کے اندر بھی یہی صورتحال اور گھبراہٹ کا ماحول تھا۔ زاہد آفریدی ابتسام کے پاس گاڑی بیٹھے پاگلوں کی طرح ابتسام کا خون سے لت پت ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑے ہوئے زاروں قطار رو رہے تھے۔ ان کے آنسو بند نہیں ہو رہے تھے اور وہ بار بار اس کے چہرے کو جھٹک رہے تھے۔ عابق، عابق میری جان، اپنی آنکھیں کھولو، اپنے بابا کو دیکھو بیٹا۔ زاہد آفریدی نے تڑپ کر اس کے ٹھنڈے پڑتے گال کو چھوا۔ تم ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے مجھے۔ 20 سال بعد اللہ نے تمہیں واپس لوٹایا ہے۔ میں تمہیں دوبارہ کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتا عابق۔ خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولو۔ وہ اسے پکڑ پکڑ کر ہچکیاں لے رہے تھے۔ ان کا بوڑھا وجود صدمے سے نڈھال تھا۔ تمہیں زندہ رہنا ہوگا عابق۔ تمہاری ماں شاید تمہارے لیے اب تک زندہ ہے۔ وہ پچھلے 20 سال سے صرف ایک زندہ لاش بنی ہوئی ہے۔ وہ نہ مر رہی ہے اور نہ جی رہی ہے عابق۔ وہ صرف تمہاری راہ تک رہی ہے۔ تم اپنی ماں کے پاس واپس نہیں جاؤ گے؟ زاہد آفریدی کی آواز گلے میں پھنس رہی تھی اور وہ بے بسی سے عابق کے چہرے پر جھک گئے۔ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر موجود میران آفریدی اس وقت جنونی رفتار سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کی نظریں سامنے سڑک پر تھیں، لیکن اس کی آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھیں اور اسٹیئرنگ پر اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ اپنے سگے بھائی کو پانے اور اسے کھو دینے کا یہ خوف اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ بابا، آپ حوصلہ رکھیں، عابق کو کچھ نہیں ہوگا، میران نے آئینے میں اپنے باپ کی حالت دیکھتے کہا اور ایکسیلیٹر پر دباؤ مزید بڑھا دیا۔ میں بس ہسپتال پہنچنے والا ہوں، کچھ نہیں ہوگا ہمارے عابق کو، میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ گاڑی جنگل کے رستوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے شہر کی سڑکوں پر گولی کی رفتار سے دوڑ رہی تھی، جہاں زندگی اور موت کی ایک سنسنی خیز جنگ جاری تھی۔ اگلے دن فاطمہ بھوجل قدموں کے ساتھ واپس میران کے مینشن پہنچ گئی۔ پورے راستے اس کے ذہن میں خوف کے سائے لہراتے رہے تھے، لیکن جیسے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوئی وہاں کا ماحول بدلا ہوا تھا۔ ملازمین کے چہروں پر پچھلے دنوں جیسی ہوائیاں اڑی ہوئی نہیں تھیں، بلکہ سکون تھا۔ ملازمہ نے آگے بڑھ کر فاطمہ کا سامان تھاما تو فاطمہ نے دھیرے سے پوچھا، عائشہ کا کچھ پتہ چلا؟ جی بیگم صاحبہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، عائشہ بی بی خیر خیریت سے مل گئی ہیں، کل رات ہی پولیس انہیں واپس لے کر آئی ہے، ملازمہ نے خوشی سے بتایا۔ ملازمہ کی بات سن کر فاطمہ کے لبوں پر پرسکون مسکراہٹ ابھر آئی۔ بھلے ہی میران سے اس کی جنگ تھی، لیکن عائشہ معصوم لڑکی تھی اور اس کی باحفاظت واپسی پر فاطمہ کا دل واقعی ہلکا ہو گیا تھا۔ اور میران صاحب کہاں ہیں؟ فاطمہ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اگلا سوال کیا۔ خان صاحب تو اس رات کے بعد سے اب تک گھر لوٹ کر نہیں آئے۔ یہ سن کر فاطمہ نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ میران کا گھر پر نہ ہونا اس کے لیے بہت بڑی مہلت تھی۔ اسے اپنے اعصاب کو قابو میں کرنے اور خود کو ذہنی طور پر تیار کرنے کا وقت مل گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلی آئی، چادر اتار کر صوفے پر رکھی اور بیڈ پر بیٹھ کر سوچ میں ڈوب گئی۔ اب عائشہ بھی مل چکی تھی اور اس کے بابا بھی ٹھیک ہو کر گھر جا چکے تھے، یعنی اب اگلا مرحلہ میران کا سامنا کرنا، اور بات صرف رخصتی یا رشتے کی نہیں تھی۔ اب بیچ میں 15 لاکھ روپے کا بھاری قرض بھی آ چکا تھا جو اس نے میران سے لیا تھا۔ وہ کمرے میں ٹہلتے خود کو تیار کرنے لگی اور ذہن میں جملے ترتیب دینے لگی۔ جب میران آئے گا تو میں اس سے پیسوں کے متعلق کیا بات کروں گی؟ وہ تو صاف کہہ گئے کہ اسے وقت پر اپنی رقم واپس چاہیے۔ اگر میں نے اس سے مزید وقت مانگا تو وہ مجھے… فاطمہ نے بے بسی سے اپنے لبوں کو دانتوں تلے کچلا۔ وہ جانتی تھی کہ اس بار میران کے سامنے اس کا پلہ کمزور تھا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی خود کو اس کڑے امتحان کے لیے مضبوط کرنے لگی جو میران کی گھر قدم رکھتے ہی شروع ہونے والا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب مینشن کے پورچ میں میران کی گاڑی آ کر رکی۔ فاطمہ اس وقت لان میں لگی بینچ پر بیٹھی اکیلی اپنی سوچوں میں گم تھی۔ جیسے ہی گاڑی کا دروازہ کھلا اس کا دل ایک دم سے حلق میں آ گیا۔ وہ گھبرا کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ میران گاڑی سے اترا۔ پچھلے دنوں کی نسبت وہ کافی حد تک فریش لگ رہا تھا۔ عائشہ کی واپسی کا سکون اس کے چہرے پر صاف آیا تھی اور اس کی آنکھوں کی وحشت ناک سرخی اب ختم ہو چکی تھی۔ وہ کوٹ بازو پر ڈالے دھیمے قدم اٹھاتا ہوا سیدھا لان کی طرف بڑھا جہاں فاطمہ بیٹھی تھی۔ فاطمہ کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، لیکن میران کے چہرے پر اس بار غصے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ فاطمہ کے سامنے آ کر رکا اور انتہائی نرم و سنجیدہ لہجے میں پوچھا، حاجی صاحب کیسے ہیں آپ؟ فاطمہ نے نظریں جھکا کر ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، جی اب وہ بالکل ٹھیک ہے اور گھر واپس آ چکے ہیں۔
میرا نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کے چہرے پر تعصب کا تاثر ابھرا۔ مجھے افسوس ہے فاطمہ، میں پچھلے کچھ دنوں میں ایسے حالات میں الجھا ہوا تھا کہ چاہ کر بھی ہسپتال نہیں آ سکا اور نہ ہی حاجی صاحب کی عیادت کر پایا۔ میران کی معذرت پر فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے اپنے دوپٹے کے کونے کو انگلیوں پر لپیٹنے لگی۔ اس کی خاموشی دیکھ کر میران نے خود ہی بات کا رخ بدلا۔ کچھ سیکنڈز مہیب سناٹے کے بعد فاطمہ نے ہمت جمع کی اور دھیمی آواز سے پوچھا، عائشہ وہ کیسی ہے؟ وہ ٹھیک ہے الحمدللہ، اب گھر میں محفوظ ہے، میران نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ یہاں بات ختم ہوئی تو میران نے گہری نظریں فاطمہ کے چہرے پر جما دی۔ وہ پچھلے چند منٹوں سے فاطمہ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ، اس کی کانپتی انگلیاں اور اس کی بے چینی نوٹ کر رہا تھا۔ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی ہو فاطمہ؟ میران نے اچانک اسے بغور دیکھتے ہوئے سیدھا سوال کیا۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ نہیں تو میں کہاں گھبرائی ہوئی ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ فاطمہ نے چونک کر فوراً اپنے چہرے کو سیدھا کیا اور خود کو نارمل دکھانے کی ناکام کوشش کی۔ میران نے اس کا معصومانہ جھوٹ اور چور پکڑ جانے پر پوزیشن دیکھی تو اس کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ ابھرنے لگی۔ وہ بہت اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ فاطمہ اس وقت 15 لاکھ روپے کی قرض اور اس کی واپسی کے معاہدے کی وجہ سے اندر ہی اندر کتنی شدید پریشان اور خوفزدہ ہے۔ اس نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کو روکا، اپنے تاثرات کو دوبارہ سنجیدہ کیا اور اسبات میں سر ہلاتا ہوا بغیر کچھ کہے واپس سے اٹھ کر اندر مینشن کی طرف بڑھ گیا، جبکہ فاطمہ اس کے جاتے ہوئے وجود کو دیکھ کر ایک بار پھر گہرے سکھ کے احساس میں ڈوب گئی۔ رات کے کھانے کے وقت مینشن کا وسیع عریض ڈائننگ ہال مکمل خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ میران شلوار قمیض میں ملبوس انتہائی پرسکون انداز میں اپنی کرسی پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ فاطمہ بھی میز کی دوسری طرف موجود تھی، لیکن اس کا پورا دھیان کھانے کے بجائے اپنے سامنے رکھی پلیٹ کو چمچ سے کریدنے پر تھا۔ وہ رہ کر چوری چھپے میران کے چہرے کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ پتہ نہیں یہ مرد کب 15 لاکھ کا ذکر چھیڑ دے گا۔ میران نے پانی کا گلاس اٹھایا، ایک گھونٹ بھرا اور پھر گلاس میز پر رکھتے ہوئے انتہائی پرسکون لہجے میں بولا، کل صبح ہم تمہارے گھر جا رہے ہیں فاطمہ۔ یہ جملہ سنتی فاطمہ کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر پلیٹ سے ٹکرایا، اس کا رنگ ایک پل میں اڑ گیا۔ وہ بری طرح گھبرا کر میران کو دیکھنے لگی۔ کیوں؟ اس کے حلق سے پھنسی سی آواز نکلی۔ ہم وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ اس کے ذہن میں فوراً دھماکہ ہوا کہ میران اب اس کے بابا اور بھائی کے سامنے ان پیسوں کا تقاضا کرنے جا رہا ہے، یا شاید وہ گھر بیچنے کے معاملے پر کوئی سخت بات کرنے والا ہے۔ میران نے اس کے چہرے پر پھیلی بدحواسی کو دیکھا، لیکن اس کے چہرے پر کوئی مڑوڑ نہیں آیا۔ اس نے روٹی کا نوالا توڑا اور بالکل عام سے سرد مگر نارمل لہجے میں کہا، تمہارے بابا سے ملنے وہ ہسپتال سے آئے ہیں تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر جاؤں۔ میران کا یہ اچھوتا پن اور اتنا عام سا جواب سن کر فاطمہ کے پاس کہنے کو کچھ نہ رہا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کچھ پوچھے کہ کیا آپ وہاں پیسوں کی بات تو نہیں کریں گے، لیکن میران کے چہرے کی بے نیازی دیکھ کر اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ خاموش ہو گئی، لیکن اس خاموشی کے پچھلے کل صبح آنے والے وقت کا ایک نیا خوف اس کے ماتھے پر پسینے کی صورت ابھرنے لگا۔ اگلے دن صبح مینشن کے پورچ میں بلیک کلر کی ایس یو وی تیار کھڑی تھی۔ میران سفید کڑکدار شلوار قمیض پر گرے کلر کی واسکٹ پہنے ہمیشہ کی طرح پروقار اور پرکشش لگ رہا تھا۔ فاطمہ بھی ہلکے رنگ کے سوٹ میں ملبوس چادر اوڑھے اس کے ساتھ گاڑی کی اگلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ پورا راستہ فاطمہ شدید ذہنی کشمکش اور خوف کا شکار رہی۔ اس کا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ گاڑی جیسے جیسے اس کے مائکے کے قریب پہنچ رہی تھی، اس کا یہ ڈر گہرا ہوتا جا رہا تھا کہ میران وہاں جا کر سب کے سامنے 15 لاکھ روپے کا مطالبہ نہ کر دے، یا گھر بیچنے کی بات چھیڑ کر بابا کو پھر سے کسی مصیبت میں نہ ڈال دے۔ آخر کار جب گاڑی ان کی گلی میں مڑنے لگی تو فاطمہ سے مزید ضبط نہ ہو سکا۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں کو آپس میں بھینجا اور بغیر میران کی طرف دیکھے غیر مستقیم یعنی انڈائریکٹ انداز میں بولی، وہ وہاں جا کر پلیز کوئی پریشانی والی بات مت کیجیے گا۔ ڈاکٹر نے بابا کو کسی بھی قسم کا ذہنی دباؤ دینے سے سخت منع کیا ہے، ان کا دل کمزور ہے ابھی۔ میران نے اسٹیئرنگ پر جمی اپنی ہاتھ کی گرفت کو برقرار رکھا اور رخ موڑ کر فاطمہ کو دیکھا۔ وہ اس کی اس بات کے پیچھے چھپے خوف، اس کی معصومیت اور اس کی دلی حالت کو بہت اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ وہ کس چیز سے ڈر رہی ہے۔ میران کے لبوں پر گہری دھیمی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے کچھ کہے بغیر بس اس بات میں سر ہلا دیا۔ جب وہ گھر پہنچے تو حاجی صاحب اور زبیر نے میران کا بہت پرجوش استقبال کیا۔ حاجی صاحب جو پہلے میران سے شدید ناراض تھے، آج سچائی سامنے آنے کے بعد ان کے دل میں میران کے لیے عزت تھی۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہی میران نے انتہائی عاجزی سے حاجی صاحب کا ہاتھ تھاما اور اپنے سابقہ رویے، اس زبردستی کے نکاح اور تکلیفوں پر دل سے معافی مانگی۔ حاجی صاحب، مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے آپ کو اور باقی لوگوں کو اتنی تکلیف اٹھانی پڑی۔ حاجی صاحب کی آنکھیں بھر آئیں، انہوں نے میران کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولے، جو ہوا اسے بھول جاؤ، تم میری بیٹی کے لیے بہترین انتخاب ہو۔ انہوں نے آگے بڑھ کر میران کو گلے سے لگا لیا۔ فاطمہ وہاں صوفے پر بیٹھی پورا وقت اندر ہی اندر سلگتی اور پریشان ہوتی رہی۔ اس کی نظریں مسلسل میران پر تھیں کہ اب یہ بولا
اب یہ پیسوں کا ذکر کرے گا، لیکن میران نے چائے سے لے کر شام کے کھانے تک ایک بار بھی نہ تو 15 لاکھ کا ذکر کیا اور نہ ہی کسی قرض کا۔ وہ زبیر اور حاجی صاحب سے بالکل نارمل گفتگو کرتا رہا۔ شام کا کھانا کھانے کے بعد انہوں نے حاجی صاحب سے اجازت لی اور رخصت ہو کر واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ واپسی کے راستے میں گاڑی کے اندر طویل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ فاطمہ کھڑکی سے باہر چلتی ہوئی لائٹس کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے گہرا سانس لیا، رخ میران کی طرف کیا اور دھیمی آواز میں کہا، شکریہ۔ میران نے گاڑی کی سپیڈ تھوڑی دھیمی کی اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ شکریہ کس بات کا؟ اس بات کا کہ آپ نے میرے گھر والوں کے سامنے قرض واپسی کے متعلق کوئی بات نہیں کی، میرے بابا کو کسی پریشانی میں نہیں ڈالا، اس لیے۔ فاطمہ نے سچائی سے اعتراف کیا۔ میران کے چہرے پر یکدم سنجیدگی واپس لوٹ آئی جو اس کی پہچان تھی۔ اس نے سامنے سڑک پر نظریں جماتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا، میں ایک بزنس مین ہوں فاطمہ، اور اپنے اصولوں کا پکا ہوں۔ وہ 15 لاکھ روپے کا قرض تم نے مجھ سے مانگا تھا اور تم نے ہی لیا تھا، اس لیے وہ رقم تم ہی مجھے واپس کرو گی۔ میں اس معاملے میں کسی تیسرے انسان سے بات کیوں کروں گا؟ میرا حساب صرف تم سے ہے۔ میران کا یہ ٹکا سا جواب سن کر فاطمہ نے تڑپ کر اپنے لب پھینچ لیے۔ اس کا سارا سکون ایک پل میں غائب ہو گیا اور چہرہ زرد پڑنے لگا۔ میران نے سائڈ مرر سے اس کا اترا ہوا پیلا پڑتا چہرہ دیکھا تو گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے اگلا وار کیا، اور ہاں یہ بتاؤ کہ وہ رقم مجھے کب واپس مل رہی ہے؟ میران نے عام سے لہجے میں پوچھا۔ یہ سنتے ہی فاطمہ کے ہاتھ بری طرح لرزے۔ اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ گھر اتنی جلدی نہیں بک رہا تھا اور وہ خود ایک روپیہ کمانے کے قابل نہیں تھی۔ اس نے اپنا رخ کھڑکی کی طرف موڑ لیا، اپنے آنسوؤں کو ضبط کیا، پر کوئی جواب نہ دیا۔ میران نے بھی اس کی خاموشی پر مزید کوئی جرأت نہیں کی اور نہ ہی دوبارہ پوچھا۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی مینشن کے پورچ میں رک گئی۔ فاطمہ بنا کچھ کہے گاڑی سے اتری اور تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، جبکہ میران نے گاڑی ریورس کی اور پورچ کی گارڈ سے بولا کہ وہ کسی ضروری کام سے جا رہا ہے اور رات کو لیٹ آئے گا۔ گاڑی ایک بار پھر تیز رفتاری سے مینشن کی گیٹ سے باہر نکل گئی۔ رات کے آخری پہر جب میران تھکا ہارا واپس مینشن لوٹا تو کمرے کا دروازہ کھولتے ہی اس کے قدم ایک پل کو ٹھٹک گئے۔ سامنے صوفے پر فاطمہ جاگ رہی تھی۔ میران کی آنکھوں میں ہلکی سی حیرت ابھری، لیکن اس نے ہمیشہ کی طرح اپنے چہرے پر کوئی تاثر واضح ہونے نہیں دیا اور نہ ہی اس نے کوئی سوال کیا۔ وہ خاموشی سے واش روم گیا، فریش ہوا اور باہر آ کر بیڈ کی طرف دراز ہو گیا۔ کتنے ہی دنوں بعد وہ پورے حق کے ساتھ اپنے کمرے میں آیا تھا اور خاموشی سے اس بات کا منتظر تھا کہ فاطمہ ہمیشہ کی طرح تڑپ کر کھڑی ہوگی اور اسے کمرے سے نکل جانے کا کہے گی، لیکن فاطمہ ساکت بیٹھی رہی۔ وہ اپنی انگلیوں کو آپس میں بری طرح مڑوڑتے اندر ہی اندر ہمت جمع کر رہی تھی، اور پھر اچانک وہ اٹھ کر میران کے عین مقابلہ آ کھڑی ہوئی۔ میران نے موبائل سے نظریں ہٹائیں، اس کی بھویں تعجب سے اچھلیں۔ آل رائٹ، اگر میں کمرے میں رہوں گا تو تمہیں نیند نہیں آئے گی، میں چلا جاتا ہوں۔ وہ اٹھنے ہی لگا تھا کہ فاطمہ نے فوراً تڑپ کر کہا، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میران نے اپنے موبائل کی اسکرین بند کی اور اسے بولنے کا اشارہ کیا۔ فاطمہ نے ایک تمہید باندھتے ہوئے کہا، وہ جو رقم میں نے آپ سے ادھار لی تھی، کیا ہم اس کے بدلے کوئی اور ڈیل کر سکتے ہیں؟ میران کی آنکھوں میں دلچسپی ابھری۔ اس نے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائی، جیسے کہ؟ فاطمہ نے آنسوؤں کا حلق کے اندر اتارا۔ اس کا چہرہ بے بسی کی انتہا پر تھا۔ ہمارا گھر نہیں بک رہا میران، بھیا بہت کوشش کر رہے ہیں، پر ارجنٹ کوئی گاہک نہیں مل رہا، اس لیے وہاں سے رقم کا بندوبست ہونا فی الحال ناممکن ہے۔ میران نے انتہائی سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ تو فاطمہ کی آواز بری طرح لڑکھڑا گئی۔ اس نے نظریں جھکائیں اور وہ لفظ کہے جو اس کی اپنی نظریں میں اس کی انا کا جنازہ تھے، تو اس رقم کے بدلے اگر آپ کو مجھ سے کوئی دوسرا فائدہ حاصل ہو جائے تو؟ یہ جملہ سنتے ہی میران شاہ کا چہرہ انتہائی حد تک سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے موبائل کو سائڈ ٹیبل پر رکھا اور یک ڈھک فاطمہ کو دیکھنے لگا۔ اس کی نظریں اتنی گہری اور تیز تھیں کہ فاطمہ کا دم گھٹنے لگا۔ کیسا فائدہ دے سکتی ہو تم مجھے فاطمہ؟ میران نے پوچھا۔ فاطمہ نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا، میں آپ کو اپنا شوہر تسلیم کر لوں گی اور اپنے اوپر سارے اختیارات آپ کو دے دوں گی۔ کمرے میں ایک مہیب اور طویل سناٹا چھا گیا۔ میران کافی دیر تک بغیر پلک جھپکائے فاطمہ کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ وہ بیڈ سے کھڑا ہوا اور اس کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ تمہارے تسلیم کرنے یا نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا فاطمہ، میران کی آواز میں تلخی تھی۔ میں تمہارا شوہر شرعی اور قانونی طور پر ہوں اور میں تم پر ہر طرح کا اختیار رکھتا ہوں۔ میں اس اختیار کے لیے تمہاری اجازت کا محتاج یا تمہارا پابند نہیں ہوں، اور اگر تمہارے اس فائدے سے مراد تمہارے جسم کا حصول ہے تو ایک بات اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لو، مجھے عورتیں خریدنے کی عادت نہیں ہے۔ وہ یہ بات اتنی دھیمی مگر اتنی کاٹدار اور سخت لہجے میں کہہ گیا کہ فاطمہ نے جیسے سانس لینا ہی روک دیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ میران نے اپنی انگلی سے ماتھے کو رگڑا، گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اگر مجھے تمہیں خریدنا ہی ہوتا تو فاطمہ،
تو تم سے نکاح کرنا میری مجبوری نہیں تھا۔ تمہارے پاس اگر رقم نہیں تھی تو تم صرف اتنا کہہ دیتی کہ میران میں رقم واپس نہیں کروں گی۔ میں تم سے یہ بھی نہ پوچھتا کہ کیوں۔ اس دن آفس میں بھی اگر تم حق سے بغیر کوئی وجہ بتائے مجھ سے پیسے مانگ لیتی تو میں کسی سوال کے بغیر تمہیں 15 لاکھ کیا 15 کروڑ بھی دے دیتا۔ جو لڑکی میرے نکاح میں نہیں تھی اسے حاصل کرنے کے لیے میں اپنی حلال کمائی دنیا میں بانٹ سکتا ہوں، تو جو میرے نکاح میں موجود ہے اس پر تو میرا سب کچھ قربان ہے۔ وہ ایک پل کو رکا، اس کے چہرے پر دکھ ابھرا۔ پر تم نہیں سمجھو گی، وجہ صرف تمہاری اور میری ذہنیت کی ہے۔ تمہیں لگتا ہوگا میران خان آفریدی بہت گیا گزرا انسان ہے، برے کام کرتا ہے، اور شاید یہ سچ بھی ہو، پر میران خان آفریدی نے آج تک زندگی میں کبھی عورت نہیں خریدی۔ یہ سخت اور بے رحم جملہ ادا کرتے ہی میران نے رخ موڑا اور تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ ایک دھماکے سے بند ہوا۔ کمرے میں موجود فاطمہ کا چہرہ دل شدید شرمندگی اور ندامت کے احساس تلے سرخ انار ہو چکا تھا، جیسے کسی نے اس کے منہ پر زوردار تماچا مارا ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے اور وہ گھٹنوں کے بل بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹ گئی اور تکیے میں منہ چھپا کر سسکیاں لے کر رونے لگی۔ قرض کا بھاری بوجھ جو پچھلے کئی دنوں سے اس کے ذہن پر سوار تھا وہ تو میران کے ان الفاظ سے یکسر ہٹ گیا تھا، لیکن میران کی کہی گئی سچائیوں کو ایک نیا تڑپا دینے والا بوجھ اس کے دل و دماغ پر طاری ہو چکا تھا، جو اسے اپنی ہی نظروں میں گرا رہا تھا۔ اگلی صبح جب فاطمہ بھوجل دل اور سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اپنے کمرے سے باہر آئی تو پورچ کی طرف جانے والے راستے پر میران ڈائننگ روم سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس ہمیشہ کی طرح بے عیب اور پروقار انداز میں اپنے آفس کے لیے تیار تھا۔ باہر نکلتے نکلتے جیسے ہی اس کی نظر سامنے کھڑی فاطمہ پر پڑی، اس کے قدم ایک پل کے لیے رک گئے۔ فاطمہ کی نظریں بھی اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں رات والی شرمندگی کی جھلک اب بھی باقی تھی، لیکن میران نے اس بار کوئی نرمی نہیں دکھائی۔ اس نے انتہائی سرد مہری سے اپنی کوٹ کے بٹن بند کیے، جیب سے سن گلاسز نکال کر آنکھوں پر چڑھائے اور فاطمہ کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے بغیر کوئی لفظ بولے سپاٹ چہرے کے ساتھ وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ لان میں کھڑی اس کی گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی اور وہ مینشن سے نکل گیا۔ نکاح کی یہ بات کی پہلی بار تھا جب فاطمہ کو میران کا مزاج اس حد تک روکھا اور بے نیاز لگا تھا۔ پچھلی تمام تلخیوں میں اس کے لہجے میں ایک حق اور غصہ ہوتا تھا، لیکن آج کی یہ سرد مہری اور نظر اندازی فاطمہ کے دل کو عجیب سی چوٹ دے گئی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اپنے ذہن کو جھٹک دیا۔ مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے خود کو زبردستی سمجھایا۔ مجھے میران آفریدی کی مزاج سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ وہ میرے لیے اتنی اہمیت ہی نہیں رکھتا کہ میں اس کے اچھے یا برے رویے پر بیٹھ کر پریشان ہوتی رہوں۔ اچھا ہے وہ مجھ سے دور ہی رہے تو بہتر ہے۔ خود کو مطمئن کرنے کی ناکام کوشش کرتی وہ ڈائننگ ٹیبل پر آئی۔ اس نے بہت بے دلی سے ناشتے کے نام پر صرف 2 نوالے لیے اور چائے کا ایک آدھا کپ پیا۔ دل مائکے کی طرف اداس ہو رہا تھا، اس لیے اس نے فوراً اپنا فون اٹھایا اور گھر کا نمبر ملایا۔ السلام علیکم امی، کیسی ہیں آپ؟ بابا کی طبیعت کیسی ہے اب؟ فاطمہ نے ماں کی آواز سنتے ہی بے صبری سے پوچھا۔ وعلیکم السلام میری بچی، الحمدللہ بابا اب بالکل ٹھیک ہے۔ صبح ہی زبیر کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے صحن میں چہل قدمی بھی کر رہے تھے۔ تم سناؤ کیسی ہو؟ میران بیٹا کیسا ہے؟ ماں نے ایک ہی سانس میں ڈھیروں سوال پوچھ ڈالے۔ جی امی سب بالکل ٹھیک ہے، فاطمہ نے بتایا، اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ بابا کا بہت خیال رکھیے گا۔ ماں سے تھوڑی دیر مزید ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد جب اس نے فون رکھا تو مینشن کی خاموشی اسے کاٹنے کو دوڑی۔ کوئی اور کام نہ سوچا اور ذہن میں چلتی ہوئی کشمکش کو روکنے کے لیے اس نے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ الماری سے اپنی یونیورسٹی کی کتابیں اور نوٹس نکالے، انہیں بیڈ پر پھیلایا اور زبردستی ان کے اندر خود کو الجھانے کے لیے بیٹھ گئی تاکہ میران کا چہرہ اس کے دماغ سے کسی طرح نکل سکے۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور مینشن کا ماحول ایک طویل پر اسرار خاموشی کی چادر اوڑھ چکا تھا۔ میران روزانہ وقت پر گھر آتا، بزنس میٹنگز میں مصروف رہتا، لیکن اس رات کے بعد سے وہ ایک بار بھی فاطمہ کے کمرے کی طرف نہیں گیا۔ فاطمہ نہ چاہتے کے باوجود اس تبدیلی کو اپنے روگ و پے میں محسوس کر رہی تھی۔ وہ دن بھر کتابوں میں دل لگانے کی کوشش کرتی، لان میں بیٹھتی، لیکن اس کا ذہن مسلسل اسی ایک نقطے پر آ کر رک جاتا۔ میران آج سے پہلے اس سے کبھی اتنا لا تعلق نہیں ہوا تھا۔ جب اس نے عائشہ کے غائب ہونے پر میران کو اتنی سخت باتیں سنائی تھیں اور اس کے کردار پر انگلی اٹھائی تھی، تب بھی میران کا غصہ اس کا جلال اور اس کا حق جتانا برقرار تھا، لیکن اب تو جیسے میران نے اسے اپنے وجود سے ہی بے دخل کر دیا تھا۔ وہ اسے اس طرح نظر انداز کرتا جیسے وہ اس گھر کی در و دیوار کا کوئی بے جان حصہ ہو۔
پہلے فاطمہ میران کی آمد پر کمرے سے نکل جانے کی ضد کرتی تھی، لیکن اب یہی خاموشی اسے اندر ہی اندر کھٹکنے لگی تھی۔ یہ لا تعلقی اس کی انا پر غصے سے زیادہ بھاری ثابت ہو رہی تھی۔ وہ اکثر خود کو شیشے کے سامنے کھڑے پاتی اور یہی سوچتی کہ کیا ایک جملے نے میران جیسے ضدی اور مغرور مرد کو اس حد تک پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ مینشن کا وہ بڑا کمرہ جو کبھی اسے قید خانہ لگتا تھا، اب میران کی غیر موجودگی میں اسے حد سے زیادہ سنسان اور خوفناک محسوس ہونے لگا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا، لیکن فاطمہ کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ بستر پر کروٹیں بدل بدل کر تھک چکی تھی اور اب بے چینی کے ساتھ ساتھ غصے اس کے اعصاب پر سوار ہو رہا تھا۔ میں نے آخر ایسی کون سی بڑی بات کہہ دی کہ وہ اس طرح ریئیکٹ کر رہا ہے؟ اس نے جھنجھلا کر سوچا، کیا اس نے مجھے یہاں زبردستی لا کر اور ڈرا دھمکا کر میری مرضی کے خلاف نکاح نہیں کیا تھا؟ میں نے اگر اپنی عزت نفس بچانے کے لیے ایک ڈیل کی بات کر لی تو اس میں اس کی انا کو اتنی ٹھیس کیوں پہنچی؟ وہ اپنی اس موجودہ کیفیت سے بھی سخت پریشان تھی کہ اسے میران کے حوالے سے اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے۔ اس کا موڈ، اس کا یوں غائب رہنا اسے کیوں پریشان کر رہا تھا؟ خود کو تسلی دینے کے لیے اس نے فوراً ایک جواز تراشا۔ اس نے بابا کے آپریشن کے لیے اتنے پیسے دیے، ہماری اتنی بڑی مدد کی، بس ایک انسان ہونے کے ناطے مجھے اس کی پرواہ ہو رہی ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ جب کمرے کے اندر اس کی بے چینی حد سے بڑھ گئی تو وہ صوفے سے چادر ہٹا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دبے قدموں کمرے سے باہر نکلی اور اندھیری راہداری میں ٹہلتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کمرے کی طرف بڑھنے لگی جہاں پچھلے کچھ دنوں سے میران رہ رہا تھا۔ اس کمرے کے قریب پہنچ کر اس نے دیکھا کہ دروازہ نیم وا تھا اور اندر سے زیرو کے بلب کی ہلکی سی روشنی باہر آ رہی تھی۔ فاطمہ نے اپنے لبوں کو دانتوں تلے کچلا اور اپنے زور سے دھڑکتے دل کو سنبھالتے ہوئے بہت احتیاط سے کمرے کے اندر جھانکا۔ سامنے بیڈ پر کوئی نہیں تھا، اسے کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے تھوڑا سا سر مزید اندر کر کے پورے کمرے کا جائزہ لیا، لیکن پورا کمرہ خالی تھا۔ وہ جیسے ہی احتیاط سے پیچھے ہٹی اور پلٹنے لگی، پیچھے ہی میران کو کھڑا پا کر اس کے سست ہوتے خون کو گردش ایک دم تیز ہو گئی۔ وہ بری طرح گڑبڑا گئی۔ میران کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا، وہ نائٹ سوٹ میں ملبوس بالکل پرسکون کھڑا تھا۔ اس نے کافی کا مگ کا سپ لیا اور اپنی ایک بھویں اچکا کر فاطمہ کو دیکھا جیسے خاموشی سے پوچھ رہا ہو کہ میری عدم موجودگی میں میرے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ فاطمہ نے اپنی چوری پکڑے جانے پر بات ٹالنے کے لیے فوراً دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ آپ نے مجھے ڈرا ہی دیا۔ میران کے لبوں پر ہلکی سی کاٹ دار مسکراہٹ ابھری۔ حیرت ہے آپ ڈر گئیں، ورنہ اتنی رات گئے کھلے بال رکھ کر اندھیرے میں دوسروں کی آرام گاہ میں جھانکنے والی چڑیلوں جیسی حرکتیں تو آپ خود کر رہی تھیں۔ یہ سن کر فاطمہ شدید خجل ہو گئی۔ اس نے جھٹکے سے اپنے کھلے بال سمیٹ کر پیچھے کیے اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے صفائی دینے لگی۔ میں کوئی جھانک نہیں رہی تھی۔ میران نے مگ سے کافی کا ایک اور سپ لیا اور گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ پھر کیا کر رہی تھی؟ فاطمہ کو اس وقت کوئی جھوٹ نہیں سوچ رہا تھا۔ اس نے گھبراہٹ میں جو منہ میں آیا کہہ دیا، مجھے اکیلے کمرے میں ڈر لگ رہا تھا، برے خواب آ رہے تھے، اس لیے میں یہاں آئی تھی۔ میران نے گہری سانس لی، کچھ سوچا اور پھر لاؤنج کی طرف رخ کرتے ہوئے ملازمہ کا نام لے کر بولا، ٹھیک ہے، میں ماسی کو کہہ کر تمہارے روم میں بھجوا دیتا ہوں، وہ رات وہیں رک جائے گی۔ نہیں، فاطمہ نے فوراً تڑپ کر انکار کیا، ماسی کو مت بلائیں، وہ میرے بارے میں کیا سوچے گی کہ میں اتنی بڑی ہو کر بھی رات کو ڈر رہی ہوں۔ میں اکیلے مینیج کر لوں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ خفت مٹانے کے لیے واپس جانے لگی۔ فاطمہ ابھی 2 ہی قدم چلی تھی کہ میران کی دھیمی آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی، اگر تم چاہو تو رات اس کمرے میں گزار سکتی ہو۔ فاطمہ کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ شدید کشمکش میں پڑ گئی کہ اس کی بات مان لے یا انکار کر کے واپس اپنے کمرے میں چلی جائے۔ میران نے اس کے شش پنج کو دیکھا، پھر اس کی اصرار نہیں کیا اور بنا کچھ کہے مزید کہے کمرے کے اندر چلا گیا۔ فاطمہ نے کچھ لمحے ادھ کھلے دروازے کو دیکھا اور پھر اپنی بے چینی کی آنکھیں ہتھیار ڈالتے ہوئے خود بھی کمرے کے اندر گھس گئی۔ جیسے ہی وہ اندر آئی، میران نے بیڈ سے ایک اضافی تکیہ اور کمفرٹر اٹھایا اور اسے صوفے پر رکھنے لگا۔ فاطمہ نے یہ دیکھ کر فوراً مروتاً کہا، آپ بیڈ پر سو جائیں، میں صوفے پر سو جاتی ہوں۔ میران نے تکیہ سیدھا کرتے سپاٹ لہجے میں جواب دیا، یہ تکیہ اور کمفرٹر صوفے پر تمہارے لیے ہی رکھ رہا ہوں، میں بیڈ پر ہی سوؤں گا۔ اس کے روکھے جواب پر فاطمہ نے بری طرح ناک سکیڑی اور اسے دیکھا، اس مرد میں لڑکیوں کے ساتھ رہنے یا ان سے بات کرنے کی کوئی آداب اور طریقے نہیں تھے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی صوفے پر نیم دراز ہو گئی اور کمفرٹر خود پر تان لیا۔ میران نے کچھ ہی دیر میں اپنی کافی ختم کی، مگ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور بیڈ کی ایک طرف لیٹ گیا، لیکن کچھ ہی منٹوں بعد اس کے فون کی میسج ٹون مسلسل بجنے لگی۔ میران بار بار فون اٹھاتا اور کسی کو ٹائپ کر کے جواب دیتا۔ کمرے کے اندھیرے میں موبائل کے اسکرین کی روشنی ہوتی لائٹ میں فاطمہ نے غور کیا کہ میران کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔
میران کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر فاطمہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ سوچنے لگی کہ اتنی رات گئی یہ شخص کس سے باتیں کر رہا ہے اور کیوں مسکرا رہا ہے۔ اس کے دل میں چبھن ابھری۔ خیر کچھ دیر کی اس میسیجنگ کے بعد میران نے فون سائڈ پر رکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ فاطمہ کافی دیر تک صوفے پر لیٹی بیڈ کی طرف دیکھتی رہی اور پھر نہ جانے کب اس کی اپنی آنکھ بھی لگ گئی۔